سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38، سورۃ الانفال کا 5واں رکوع اور 9ویں پارے کا آخری رکوع۔ قل للذین کفروا، اے محبوب آپ کافروں سے فرمائیے، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر جب کفر سے باز آئے اور اسلام لائے تو اس کا پہلا کفر اور معاصی معاف ہو جاتے ہیں۔ کافر جب مومن ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، ایسا گویا کہ آج دنیا میں آیا، اور اس کے سارے گناہوں کی نحوستیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر وہی کریں تو پچھلے لوگوں کا دستور گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے اور اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدد فرماتا ہے۔ تو اگر یہ کافر پھر شرارت کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، تو ہلاک و برباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ صالحین کی مدد فرمائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، جہاد کرو اے مسلمانوں، کافروں سے جہاد کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، یعنی اے مسلمانوں کافروں سے جہاد کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فساد، شرک و کفر باقی نہ رہے۔ فتنے سے مراد شرک و کفر ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ تو جہاد جاری رہے گا اس وقت تک کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، کافر قوتیں مغلوب ہو جائیں اور کافر بے بس ہو جائیں، اس وقت تک جہاد جاری رکھا جائے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز رہیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور مومن ہو جائیں تو اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھریں، ایمان لانے سے منہ موڑیں اور سرکشی پر اترے رہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، تم اس کی مدد پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی نصرت پر یقین رکھیں، اپنا عقیدہ درست رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، فتح و نصرت ضرور حاصل ہوگی۔ 9واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس پارے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ 10ویں پارے کا آغاز ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت تم لو، جو کچھ غنیمت تم پاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ یہاں فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور خوب جان لو جو کچھ تم مال غنیمت حاصل کرو، جو کچھ تم غنیمت لو، چاہے مال غنیمت تھوڑا ہو یا زیادہ۔ جب جنگ میں اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے اور کافروں سے جو مال ملتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں۔ غنیمت وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کفار سے جنگ میں
بطریق قہر اور غلبہ حاصل ہو۔ مال غنیمت 5 حصوں پر تقسیم کیا جائے، ان میں سے 4 حصے غانمین کے ہیں، یعنی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں گئے تھے اور غازی بن کر واپس پلٹے ہیں۔ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے نتیجے میں جو مال عطا کیا وہ ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے 4 حصے، یعنی کل مال کا 80% مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور جو 20% بچنے والا ہے جسے 5واں حصہ کہیں گے، یہ 5واں حصہ 5 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ان میں سے ایک حصہ جو کل مال کا 25واں حصہ ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے، اہل قرابت کے لیے، اور 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت کے حصے بھی یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ملیں گے، اور اگر کوئی سید یتیم ہو، مسکین ہو یا مسافر ہو تو اسے بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا، اور یہ 5واں حصہ انہی 3 پر تقسیم ہو جائے گا۔ یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسے خمس کہتے ہیں۔ جب جنگ ہو اور مال غنیمت حاصل ہو تو اس کے خمس میں سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں پر خمس میں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، فتوحات ہوتی تھیں، اور خمس سے سادات کی خدمت کی جاتی تھی، لیکن اب جہاد کا سلسلہ تقریباً موقوف ہو چکا ہے، اہل حق کی سستی غالب ہے، دشمنان اسلام غالب نظر آتے ہیں، تو اب مال غنیمت نہ اسلامی لشکر کو ملتا ہے اور نہ خمس تقسیم ہوتا ہے، تو جو سادات کرام ہیں، جو سید ہیں، وہ زکوٰۃ تو لے نہیں سکتے، صدقہ فطر نہیں لے سکتے، صدقہ واجبہ نہیں لے سکتے، تو اب ان کی مدد کس طرح کی جائے؟ بڑے دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سادات، ان کی خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتی ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ سے مدد نہیں کر سکتے تو اب ہم ان کی مدد کس طرح کریں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ بتائیے، اگر آپ کا بیٹا بیمار ہو تو کیا آپ زکوٰۃ سے علاج کرائیں گے؟ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ نہیں، ہم تو اپنے پیسے سے اپنا گھر بیچ کر علاج کرائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا بیمار ہے، کیونکہ سید تو حضور کی اولاد ہے، تو آپ اپنے بچے سے بڑھ کر اسے سمجھیں۔ کسی کے اگر 4 بچے ہوں، 5 ہو جائیں، تو کیا 5ویں کی پرورش وہ زکوٰۃ سے کرے گا؟ اگر ہر شخص میں یہ شعور بیدار ہو جائے اور ہر شخص سادات کرام کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے تو یہ سعادت بھی نصیب ہو، اور اس خدمت کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو سید کی خدمت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دنیا اور آخرت میں بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔